السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سراب ہے محبت پارٹ 4۔ میشا بیٹا میرے کمرے میں آنا، نجمہ بیگم نے میشا کو آواز دی جو لیپ ٹاپ کھولے کام میں مصروف تھی۔ کام چھوڑ کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ جی امی، کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ ہاں بیٹھو بیٹا، کچھ بات کرنی ہے۔ میشا وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے بیٹا، جانتی ہو گھر کیسے بنتا ہے؟ میشا جو امی کے بولنے کی منتظر تھی، ان کی بات پر سر جھکا گئی۔ بیٹا، گھر بنانے کے لیے سالوں درکار ہوتے ہیں۔ اس میں محبت، خلوص، وفا، توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ قربانی دینے سے بنتے ہیں گھر، کبھی خواہشوں کی تو کبھی خوابوں کی، کبھی محبت کی تو کبھی آرزوؤں کی۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی تمہارے نصیب سے زیادہ نہ تمہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نصیب کا لکھا چھین سکتا ہے۔ بیٹا زارون تمہارا نصیب تھا، اس لیے تمہیں ملا۔ تم اس بات کو جتنی جلدی قبول کر لو گی اتنا سکھی رہو گی، نجمہ بیگم نے میشا کو سمجھایا۔ میشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امی، اگر وہی مجھے قبول نہ کرے تو؟ آپ تو جانتی ہے کہ وہ عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان نہ ہو کر بھی موجود رہتی ہے، میشا نے شکوہ کیا۔ ہاں، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، لیکن صرف اس لیے کیونکہ تم نے اسے اپنے درمیان سے نہیں نکالا، ورنہ وہ تو خود 6 ماہ پہلے ہی ہم سب کی زندگیوں سے جا چکی ہے۔ میری تربیت میں جانے کہاں کمی رہ گئی تھی جو اس نے ہمیں یہ دن دکھایا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہارے درمیان رہ کر تمہاری زندگی خراب کرے، اور وہ تم دونوں کے درمیان تب تک رہے گی جب تک تم خود اسے اپنے درمیان سے نہیں نکال دیتے۔ یہ تمہیں خود کرنا ہوگا میشا، اسے اپنی زندگی اور زارون کے دل سے نکالنے کے لیے۔ تم بیوی ہو زارون کی، تمہارے پاس تمام حقوق ہے بیٹا۔ اگر اپنی گرہستی کا یوں تماشا لگاؤ گی تو تماشائی بہت مل جائیں گے۔ لڑائیاں کس گھر میں نہیں ہوتی؟ میشا نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ وہ کیسے بتاتی امی کو کہ وہ ابھی اپنے گال پر اپنی عزت نفس کے کچلے جانے کی تپش محسوس کر رہی ہے۔ زارون نے بہت کوشش کی اس سے بات کرنے کی، لیکن وہ زارون کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زارون بیٹا، نجمہ بیگم نے زارون کو مخاطب کیا، بیٹا یہاں آؤ، یہاں تو آؤ، اب تو تم میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ زارون نجمہ چچی کے کمرے میں چلا آیا۔ بیٹھو بیٹا، کہاں مصروف رہتے ہو؟ انہوں نے اس کی بڑھی ہوئی شیو اور 2 دن پرانی شرٹ کو دیکھا اور دکھ سے کہا، صحت دیکھو اپنی، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو، اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ زارون ان کی بات پر سر جھکا کر رہ گیا۔ بیٹا، میں میشا کی ماں ہوں، لیکن میں تمہاری بھی ماں ہوں، اور اسی حیثیت سے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ بیٹا، جو گزر گیا وہ ماضی تھا، اور اپنے ماضی میں لگی آگ کو لپٹ میں اپنے حال اور مستقبل کو آنے دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ تم عملی طور پر اپنے ماضی سے اسی دن نکل آئے تھے جس دن تم نے میشا سے شادی کی، لیکن تم ذہنی طور پر ابھی بھی ماضی میں جی رہے ہو۔ میرے بچے، بھول جاؤ اس بدبخت کو، وہ محبتوں کی قدر نہ کر سکی، اور اس کی قدر کرو جسے اللہ نے تمہارے نصیب بنایا ہے۔ تم میرے اچھے بیٹے ہو، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ بیٹا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کی تعمیر اور اس کے لیے قربانیاں صرف عورت دیتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت اس گھر کی بنیاد رکھنے میں بھی مرد کی محتاج ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو آباد کرنے کی جتنی ذمہ داری میشا کی ہے، اتنی ہی تمہاری بھی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ زارون نے عہد کر لیا کہ وہ اپنے رشتے کو ایک موقع ضرور دے گا۔ میشا، زارون آج شام کو جلدی گھر واپس آ گیا۔ میشا سنو، زارون نے میشا کو مخاطب کیا۔ میشا، جو اسے ٹی وی لاؤنج میں آتا دیکھ کر اٹھ کر جا رہی تھی، اس کی آواز پر رک گئی، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میشا، ہم شام کو ڈنر پر جا رہے ہیں، تم چلو گی نا؟ میشا نے پلٹ کر حیرت سے زارون کو دیکھا۔ زارون بھپکی سی ہنسی ہنس دیا۔ وہ میشا کی حیرانگی سمجھتا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم ڈنر باہر کریں گے، میں امی کو بتا کر آتا ہوں۔ زارون کے جانے کے بعد کچھ دیر تک میشا وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر کمرے میں چلی آئی۔ اس نے بلیک اور ریڈ کلر کا ڈریس نکالا جس پر ہلکی سی سلور ایمبرائڈری ہوئی تھی۔ یہ ڈریس زارون نے اسے اس کی سالگرہ پر گفٹ کیا تھا، اور میشا نے چونکہ یہ خود پسند کیا تھا، اس لیے میشا کو یہ ڈریس بے حد پسند تھی۔ وہ زارون کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ زارون نے سیٹس پہلے ہی ریزرو کر دی تھی۔
وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ایک کیک لے کر آیا جس پر بڑے بڑے لفظوں میں سوری میشا لکھا ہوا تھا۔ میشا زارون کے اس طرح سوری بولنے کے انداز پر سرشار ہو گئی۔ میشا، اس دن کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں اور میں کوئی صفائی نہیں دوں گا کیونکہ میرے عمل کی کوئی صفائی بنتی ہی نہیں۔ بس ایک وعدہ ہے جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آج کے بعد کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ زارون نے میشا کے آگے ایک مخملی کیس کیا جس میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ میشا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ زارون نے میشا کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنا دی۔ دیکھو میشا، تم جانتی ہو ہماری شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ عیشا کی بے وفائی کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ تم کبھی ایسا نہیں سوچنا، ہمارا ملنا مقدر تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کو اس رشتے کی حیثیت سے قبول کرنے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ تب تک اگر تم چاہو تو ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ زارون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میشا نے اپنا ہاتھ زارون کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یوں دوستی کے اس خوبصورت سفر کا آغاز ہو گیا۔ زارون، آ جائے، ناشتہ کر لیں۔ میشا نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا اور کمرے میں زارون کو بلانے لگی۔ میشا، میری فائل نہیں مل رہی، یہیں شیلف میں تو رکھی تھی۔ زارون نے بیڈ پر کتابوں اور فائلوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کیسی فائل تھی، تب تک آپ ناشتہ کریں، میں لا کر دیتی ہوں۔ بلیک کلر کی فائل ہے اور رپورٹس کا ٹیگ لگا ہوا ہے اس پر۔ پلیز جلدی ڈھونڈو، مجھے دیر ہو جائے گی ورنہ۔ تھوڑی دیر میں میشا نے مطلوبہ فائل لا کر زارون کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ جانے کے لیے مڑ ہی رہی تھی، تبھی اس کی کلائی زارون کے ہاتھ میں تھی۔ میشا کے دل میں ایک بیٹ سی مس ہو گئی۔ زارون، جانے دے، بہت کام ہے یار۔ کیا تم ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو؟ 2 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ جایا کرو۔ چلو بیٹھو اور میرے ساتھ ناشتہ کرو، ورنہ ایسے ہی کالج چلی جاؤ گی۔ زارون نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ یہ کون سا سحر تھا جو زارون اس پر پھونک رہا تھا؟ میشا اس سحر میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زارون کی شخصیت کی سحر میں گرفتار ہو رہی تھی۔ میشا پر سحر کی سی کیفیت طاری تھی۔ جب زارون نے اسے کرسی پر بٹھایا اور فائل ہاتھ میں لی، تھینکس کہہ کر ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ میں کبھی اس پتھر میں جوک لگانے میں کامیاب ہوں گی بھی کہ نہیں؟ کیا کبھی یہ مجھ سے ویسے ہی محبت کریں گے؟ وہ بس یہ سوچ ہی سکی۔ باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ چونکی۔ زارون جا چکا تھا، اس کے سامنے ناشتہ ویسے ہی رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ابو کے ساتھ کالج آ گئی۔ آج سارا دن کالج میں غائب دماغی سے کلاسز اٹینڈ کی۔ ہر پل زارون کا خیال تھا جو ہر سوچ پر غالب تھا۔ وہ کبھی عیشا کے لیے زارون کی بے تحاشا محبت پر رشک کرتی تھی اور آج اسی محبت اسے پر حسد ہو رہا تھا، کیونکہ اس محبت کی اب عیشا نہیں، وہ حقدار تھی۔ ہر عورت کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اپنے شوہر کی تمام تر چاہتوں کی، اس کی توجہ کی وہ اکیلی حقدار ہو۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کوشش ترک نہیں کرے گی، وہ اپنی شادی کے اس ننھے سے خوبصورت پودے کو پروان چڑھائے گی۔ زارون، مجھے اکنامکس سمجھا دے۔ وہ کتابیں لیے زارون کی اسٹڈی میں کھڑی تھی۔ لاؤ سمجھا دیتا ہوں۔ میشا نے کتابیں اسے دے دی۔ کتنی بار تو سمجھا چکا ہوں تمہیں یہ ٹاپک۔ عیشا، تم نالائق ہی رہنا، ہر بار کتابیں اٹھائے چلی آتی ہو۔ وہ اپنی ہی جون میں بولتا چلا گیا۔ اگلے ہی پل اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سوری، وہ عیشا کو بھی یہی ٹاپک سمجھ نہیں آتا تھا۔ کئی بار میں نے اسے سمجھایا، پھر کہیں جا کے اسے سمجھ آیا تھا۔ زارون کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی عیشا کا نام لیتے ہی، جسے میشا نے غور سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر چلی جائے وہاں سے، لیکن خود پر ضبط کے پہرے بٹھا کر وہ بیٹھی رہی۔ وہ پڑھنے کے بجائے زارون کو تک رہی تھی اور اس کا ایک ایک نقش ذہن میں محفوظ کر رہی تھی، جیسے کہیں دل کے کسی کونے میں اس کے چھن جانے کا خوف پنہاں ہے۔ مس میشا شہزاد، آپ بالکل بھی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ زارون کی سرزش پر وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ آپ میرا مطالعہ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے آپ کو مجھ پر ٹھیس لکھنی ہو۔ زارون کی بات پر میشا جھیپ گئی۔ زارون میں ایک صحافی والی تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد جو بستر میسر آیا تو لیٹے ہی سو گئی۔
زارون کمرے میں آیا تو میشا کو بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا دیکھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں آگے بڑھا۔ اس کے بال اس نے ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک دم پیچھے کھینچ لیا اور لب بھیجے کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کے نقوش ابھی تک تنے ہوئے تھے۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں میشا کے ساتھ؟ اس سب کی سزا میں اس معصوم کو کیوں دے رہا ہوں؟ عیشا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسے؟ کیوں مجھے اس مجدھار میں چھوڑ کر چلی گئی؟ نہ تمہیں بھول پا رہا ہوں، نہ میشا کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر پا رہا ہوں۔ خود کو بھی اذیت دے رہا ہوں اور اس کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور اونچے لمبے قد والا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بھائی، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پھر کیوں آپ مجھے بار بار فون کر رہے ہیں؟ فرزان نے جھنجھلا کر زارون کی 26ویں کال اٹھائی تھی۔ یار، ناراض ہے نا تو لڑائی کر، لڑکیوں کی طرح کیا منہ بنا کر بیٹھ گیا ہے؟ زارون کی غیر سنجیدگی فرزان کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اب جانتے ہو آپ نے میشا پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کیا کہہ دیا تھا اس نے ایسا؟ یا وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیتی؟ بھائی، ایک غصہ ہی کر رہی تھی، آپ کے علاوہ کس سے کہے وہ؟ یار، معافی مانگ رہا ہوں نا، غلطی ہو گئی، میشا بھی آ گئی، یہ لو تیرے سامنے معافی مانگ لیتا ہوں اس سے بھی۔ تو اب اور کتنا اوور ری ایکٹ کرے گا؟ زارون نے میشا کے سامنے موبائل کیا جہاں فرزان اور زارون ویڈیو کال پر موجود تھے۔ میشا، پلیز، آئی ایم سوری یار، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ میشا، جو ابھی سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، زارون کے اس طرح فرزان کے سامنے معافی مانگنے پر جزبز ہو گئی۔ اب تم ہی اس سے کہو نا کہ یہ بھی غصہ ختم کرے۔ زارون نے میشا سے التجا کی۔ اچھا، آپ جائیں، چینج کر لیں، آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں میں بات کرتی ہوں فرزان سے۔ میشا نے زارون سے فون لے لیا۔ زارون چلا گیا تو میشا نے فرزان کی جانب دیکھا۔ کیسی ہو میشا؟ فرزان نے پوچھا، جو اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور زرد ہوتی رنگت کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، میشا نے آہستگی سے جواب دیا۔ تم کیسے ہو؟ دیکھ لو کیسا ہوں، برجستہ جواب آیا۔ اس کے جواب کو نظر انداز کر کے میشا نے کہا، تمہیں زارون پر غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ تھا، ہم سلجھا لیتے آپس میں۔ انہیں حق ہے مجھ پر غصہ کرنے کا، شوہر ہے وہ میرے، اور میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ ہماری ذاتی زندگی میں مداخلت کرے۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا، مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر فرزان نے فون بند کر دیا۔ فرزان کے اس طرح کال بند کرنے کا مطلب میشا اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ آج کے بعد کبھی ان دونوں کے بیچ بولنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہی وہ چاہتی تھی کہ اپنے راستے کے کانٹے وہ خود چنے۔ کال بند ہوتے ہی میشا کی نظر زارون کے فون کے وال پیپر پر لگی عیشا کی تصویر پر گئی۔ یہ اس کی برتھ ڈے کی تصویر تھی۔ میشا نے سختی سے آنکھیں میچ کر سارے آنسو اندر اتار لیے، موبائل ٹیبل پر رکھ کر باہر آ گئی۔ انہیں خالہ کے گھر ڈنر پر جانا تھا، لیکن اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ ایک خاموش اداس سی کیفیت طاری تھی۔ وہ عیشا کی سالوں پر محیط محبت زارون کے دل سے کھرچ کر نہیں نکال سکتی تھی، بس اپنے لیے صبر اور ہمت مانگ سکتی تھی۔ زی، کہاں ہو تم؟ صبح سے مہک اسے ڈھونڈتی ہوئی گراؤنڈ کے پچھلے حصے میں آئی تو وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا دکھائی دیا۔ تم نے صبح سے کوئی کلاس نہیں لی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مہک نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا، جسے اس نے ناگواری سے جھٹک دیا۔ اپنی حد میں رہو مہک عالمگیر، تو تم خود بتا دو کہ مجھے مجنوں، رانجھا یا فرہاد میں سے کون سے لقب سے نوازا جائے؟ اس طرح کی حرکتوں سے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ مہک پر اس کی ناگواری کا ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ وہ تو جیسے اس کے اس رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ MBA فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، مہک عالمگیر جو یونیورسٹی کی جان تھی۔ اسپورٹس میں کوئی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا، تقریروں میں اس کی شعلہ بیانی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہر استاد کی منظور نظر پچھلے 1 سال سے اسٹوڈنٹس یونین
کی سرگرم ممبر تھی۔ یونیورسٹی کا ہر اسٹوڈنٹ اس سے دوستی کا خواہشمند رہتا تھا، لیکن اس کا ماننا تھا دوستی بہت خاص ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ وہ آل راؤنڈر تھی، ناقابل شکست، ناقابل تسخیر۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے مہک عالمگیر کو چاروں خانے چت کر دیا۔ مہک عالمگیر، جسے کوئی شکست نہ دے سکا تھا، آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ وہ اس سنگ دل شخص پر دل ہار بیٹھی تھی جو اسے نظر بھر کے دیکھتا تک نہیں تھا۔ تقدیر بھی اس کی اس بات پر مسکرا رہی تھی۔ مہک لیومی الون، اس نے چڑھ کر کہا، میں کہیں نہیں جانے والی زی، تم مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش بند کر دو اور چپ کر کے یہ پانی پیو اور ٹیبلٹ کھاؤ۔ سامنے بیٹھا شخص اس ضدی لڑکی کو گھور کر رہ گیا۔ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے بوتل لی اور منہ سے لگا لی۔ اس نے ٹیبلٹ کھا کر ایک بار درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ زی، تم اس دھوکے باز لڑکی کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اس کے لیے اپنی زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے؟ ایسی لڑکیاں کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہوتی، آج ایک کے ساتھ تو کل کسی اور کے ساتھ۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ دہاڑا۔ لمحہ بھر کے لیے مہک چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی، اس نے اپنا سامان اٹھایا، گوگلز لگائے اور باہر آ گیا۔ دل ہی دل میں اس دن کو کوسا جب ایک ہمدرد سامنے پا کر مہک عالمگیر کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سردرد مول لے رہا ہے۔ دوسری طرف وہ زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی۔ زارون کا رویہ اس کے ساتھ بے حد نارمل ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی کہیں کوئی خلش تھی، کوئی کمی تھی، اور وہ کمی محبت کی تھی۔ میشا جیسی لڑکی جس نے اپنی زندگی کے لیے کئی خواب بنے تھے، وہ افسانوی لڑکی جس نے محبت سے معمور ایک آشیانہ بسایا تھا، وہ گردش حالات میں کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا سکون چھن گیا تھا۔ میشا، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ امی کب سے چلنے کو کہہ رہی ہے۔ زارون میشا کو ڈھونڈتا ہوا لان میں چلا آیا، جہاں میشا بینچ پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ زارون کی آواز پر اس نے سرت سے آنسو صاف کیے۔ زارون سے اس کی یہ حرکت مخفی نہ رہ سکی۔ میشا، تم رو رہی ہو؟ نہیں، آنکھ میں شاید کچھ چلا گیا تھا۔ میں آتی ہوں تیار ہو کر۔ جانے زارون مطمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا۔ میشا تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر باہر آ گئی۔ وہ لوگ خالہ کے گھر پہنچے تو ایک بار پھر زارون نے جانچتی نگاہوں سے میشا کو دیکھا، لیکن وہاں خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ فرحہ اور ذیشان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میشا۔ فرحہ نے میشا کی تعریف کی، البتہ ذیشان کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ میشا، ایک بات بتاؤ؟ فرحہ میشا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں پوچھو، میشا نے مسکرا کر کہا۔ زارون بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں؟ فرحہ کے لہجے میں میشا کے لیے بہت محبت تھی۔ ہاں، زارون میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ میرے سب سے اچھے دوست ہیں، میری پڑھائی میں مدد بھی کرتے ہیں۔ اور محبت؟ فرحہ نے ایک دم سے سوال کرنے پر میشا کی زبان پر الفاظ دم توڑ دیے۔ فرحہ نے میشا کی خاموشی کو محسوس کیا۔ کیا وہ ابھی تک عیشا کو بھلا نہیں پائے؟ میں یہ تو نہیں جانتی فرحہ کہ وہ عیشا کو بھلا پائے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ میں ان کی بیوی ہوں، ان پر مجھ سے زیادہ حق کسی کا نہیں۔ اور تمہاری محبت کا کیا میشا؟ تم نے بھی تو کبھی کسی سے محبت کی تھی؟ فرحہ نے جرح کی۔ ہاں کی تھی میں نے محبت، لیکن تب میں کسی کی بیوی نہیں تھی فرحہ۔ جس دن میرا زارون کے ساتھ نکاح ہوا، اس دن کے بعد سے میرا ہر رشتہ زارون سے شروع ہو کر زارون پر ختم ہے۔ اس سے آگے میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ کیسے بتاتی کہ جو رشتہ اچانک سے اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، آج وہ اس کی زندگی بن چکا تھا۔ نکاح کے بولوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، یہ میشا جان چکی تھی۔ اس سے قبل جس محبت کے پیچھے بھاگ رہی تھی، وہ تو فقط سراب تھی۔ میری ہمیشہ یہی خواہش ہے کہ تم خوش رہو، فرحہ نے محبت سے کہا۔ ڈنر کے دوران زارون میشا کے چہرے کو ٹٹولتا رہا، جیسے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میشا نے خود کو زارون کی نگاہوں کے احاطے میں محسوس کیا تو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کھانا کھانے لگا۔ رات کو واپس آتے ہی سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میشا کمرے میں آئی تو زارون کمرے میں ٹہلتے پایا۔ میشا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میشا جو کپڑے بدلنے جا رہی تھی وہیں رک گئی۔ میشا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟
زارون کی بے ساختہ انداز پر میشا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جسے دیکھ کر زارون نے برا سا منہ بنایا۔ نتھنگ فنی۔ مجھے آپ سے کیا شکایت ہو سکتی ہے زارون؟ میشا نے یہ کہہ کر نظریں جھکا لی۔ اس وقت زارون کے سامنے کھڑی لڑکی اپنے دل کی بے حد قریب محسوس ہوئی۔ پچھلے چند ماہ میں نے اسے کسی دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے اور اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ہی اس نے کبھی اپنے عمل سے کچھ جتایا۔ اب صبح ہو گئی تھی، زارون اٹھ جائے، آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ میشا زارون کو 3 بار جگانے آ چکی تھی، لیکن زارون ٹس سے مس نہ ہوا۔ میشا نے ہاتھ سے چہرے پر آئے بال ہٹانے چاہے تو اس کا ہاتھ زارون کی تپتی پیشانی سے جا ٹکرایا۔ زارون بخار میں جل رہا تھا، نیم غنودگی کے عالم میں وہ کچھ پکار رہا تھا۔ میشا نے جھک کر کان اس کے منہ کے قریب لے جا کر سنا تو وہ میشا کا نام پکار رہا تھا۔ میشا کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ حیرت سے بخار میں جلتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ زارون کے منہ سے اس کا نام ادا بھی ہوا تھا تو کس حالت میں؟ میشا نے جلدی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی۔ شام تک زارون کا بخار قدرے کم ہو چکا تھا، لیکن میشا صبح سے اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کہنے سے قبل اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتی تھی۔ میشا تم سو جاؤ تھوڑی دیر، میں ٹھیک ہوں اب۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ سو جائیں۔ 3 دن تک میشا نے زارون کو بیڈ سے اترنے بھی نہ دیا اور اس کا خیال کسی بچے کی مانند رکھتی رہی۔ زارون اس کی محبتوں کا مفروض ہو چکا تھا۔ ان 3 دنوں میں زارون کو میشا کی ہر انداز پر محبت جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ زارون کے لیے میشا کی محبت سے احتراز برتنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ امی، آپ کی بہو نے یہاں ماشاءاللہ لگایا ہوا ہے۔ میشا جو الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی، زارون کے دہانی دینے پر حیرت سے اسے دیکھا۔ تائی امی اس کی بات پر مسکرا دی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ میشا نے زارون کو بیڈ سے اترنے تک نہیں دیا تھا۔ آپ مسکرا رہی ہیں، یہاں آپ کی بہو ڈاکٹر بنی ہوئی ہے۔ بہت اچھا کیا ہے میشا نے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ تم نے کسی بات کا اسٹریس لیا ہوا ہے۔ کیا پریشانی ہے بیٹا؟ اب کہ میشا بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں امی، ڈاکٹرز تو بس فیس لینے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ زارون نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ تائی امی کچھ دیر زارون کے پاس بیٹھ کر چلی گئی۔ میشا بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ زارون آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ ان چند دنوں میں اس کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آئی تھیں۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ میشا کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ اس کی زندگی بے ترتیب ہو جائے گی اگر میشا اس کی زندگی سے چلی جائے۔ وہ میشا کی وجود کا عادی ہو چکا تھا اور عادت کبھی کبھار محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ان چند دنوں میں اس نے میشا پر، اس کی عادات اور اس کی شخصیت پر غور کیا اور وہ یہ جان کر حیران ہوا کہ جو خصوصیات وہ عیشا میں دیکھنے کا خواہش مند تھا، جس طرح وہ عیشا کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے اپنی پسند میں ڈھالنا چاہتا تھا، میشا میں وہ تمام خصوصیات قدرتی طور پر موجود تھی۔ تو کیا یہ ایسا ہی ہونا لکھا گیا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ دوسری طرف زی، کیسے ہو تم؟ مہک گزشتہ روز کی تلخیوں کو بھلائے ایک بار پھر اس کے سامنے موجود تھی۔ محبت بھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، یہ فقط وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ اس نے مسکرا کر مہک کو دیکھا۔ فائن، تم کیسی ہو؟ مہک کو موسم خوشگوار محسوس ہوا۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سوری زی، میں اس دن کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اٹس اوکے مہک، گزری باتوں کو گزر جانے دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ رائٹ، اور یہی بات میں تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں، جو بیت گیا ہے اسے قصہ پاری نہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ زی، آگے بڑھو زی، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، مہک نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اسی خوشی میں اکٹھے لنچ کرتے ہیں، زی نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ زی، کوئی غزل سناؤ۔ غزل تو سناؤ، کتنے دن ہو گئے تم نے کچھ سنایا ہی نہیں، مہک نے فرمائش کی۔ سامنے بیٹھا شخص جانے کس موڈ میں تھا جو آج مہک کی ہر بات پر سرخم کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ مانا کہ تیرے دل میں کوئی اور مکی ہے، تو پھر بھی میرا دل ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، یہ آئینے تجھے تیری خبر دے نہ سکیں گے۔ دیکھ میری آنکھ سے، تو کتنا حسیں ہے، میں جبر کے سجدوں سے کہیں ٹوٹ نہ جاؤں۔ پتھر کے خداؤ، میرے شیشے کی جبی ہے، پلکوں سے تراشا تھا کبھی ہم نے جو ہیرا، مت پوچھ اب وہ کس کی انگوٹھی کا نگیں ہے۔
وہ خاموش ہوا اور سر جھکا گیا۔ وہ بہت خوب، واہ بہت خوب زی، مہک نے تالیاں بجا کر داد دی۔ بہت آسان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں، مگر مطلب محبت کا سمجھ لینا نہیں آسان۔ محبت پا کے کھو دینا، محبت کھو کے پا لینا، ان لوگوں کے قصے ہیں محبت کے جو مجرم ہیں، جو مل جانے پہ ہنستے ہیں، جو بچھڑ جانے پہ روتے ہیں۔ سنو، محبت کرنے والے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، جو قربت میں بھی جیتے ہیں، جو فرقت میں بھی جیتے ہیں۔ نہ وہ فریاد کرتے ہیں، نہ وہ اشکوں کو پیتے ہیں، محبت کے کسی بھی لفظ کا چرچا نہیں کرتے، وہ مر کے بھی اپنی چاہت کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ بہت آسان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ اس نے مہک کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ مہک جو اس کی آواز کے سحر میں مکمل طور پر کھو چکی تھی، اس کے خاموش ہونے پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ نظریں جھکا گئی۔ زی، تم بھی تو کسی سے اتنی محبت کرتے ہو، پھر تم میری محبت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ مہک عالمگیر، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی احساس، نہ کوئی جذبہ، یہاں تک کہ محبت نہیں۔ میرے اندر مکمل طور پر خالی ہو چکا ہوں۔ کب تک زی؟ تم آخر کب تک اس کا روگ لیے بیٹھے رہو گے؟ کبھی تو آگے بڑھو گے نا؟ مہک عالمگیر، تمہارے ہر راستے پر تمہیں تمہاری منتظر ملے گی، تمہاری ہر منزل مجھ تک آتی ہے زی۔ نہیں مہک، تم نہیں سمجھ سکتی، میں فراق و وصال کی حدوں سے بہت آگے کی دنیا ہے محبت۔ میں تمہارے لیے صرف ایک ضد بن چکا ہوں جسے تم حاصل کرنا چاہتی ہو، بس۔ میں تمہارے لیے ایک ٹرافی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تم مہک عالمگیر یہ برداشت نہیں کر پا رہی ہو کہ کوئی تمہیں ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس وقت صفا کی حد پر تھا اور مہک کے لیے اپنی محبت کی یہ توہین برداشت کرنا ناممکن تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ آج زی نے نہ صرف اس کی بلکہ اس کی محبت کی توہین کی تھی۔ وہ مزید نہیں گڑ گڑائے گی، اب وہ اس شخص سے محبت کی بھیک نہیں مانگے گی۔ اس نے عہد کیا۔ مہک کے چلے جانے کے بعد اس نے آنکھیں موند لی۔ مجھے معاف کر دینا مہک، لیکن مجھ سے محبت کر کے تمہیں درد کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ شخص کسی کو کیا دے سکتا ہے جو خود خالی ہو؟ دوسری طرف زارون، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے، آپ ناشتہ کیے بغیر آفس نہیں جائیں گے؟ میرا آج پریکٹیکل ہے، میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میشا نے جلدی ہدایات جاری کی اور بیگ اٹھا کر جانے لگی، جب زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ تم ہمیشہ اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہو؟ ابھی بیماری سے اٹھا ہوں میں، اور تمہیں کالج جانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ایسی ہوتی ہیں بیویاں۔ میشا کے لیے زارون کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ اچھا تو آپ بتا دیں کیسی ہوتی ہیں بیویاں؟ زارون کی آنکھوں میں آج جذبات کے انوکھے رنگ تھے۔ جب تک شوہر ناشتہ کریں بیویاں ان کے پاس موجود رہتی ہے، کہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ ہاں تو تائی امی اور امی ہے نا نیچے، آپ انہیں بتا دیجیے گا کچھ اور چاہیے ہو تو، میشا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ حقیقتاً اسے زارون کا یہ انداز بے حد اچھا لگا تھا۔ زارون کم از کم ان دونوں کے مابین موجود رشتے کو ذہنی طور پر قبول کر رہا تھا۔ زارون کی توجہ نہ پا کر میشا اس کی گرفت سے نکلی اور باہر جانے کو لپکی۔ زارون نے پھر آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو بندہ ناچیز کو خدمت کا موقع دیں، آج ہم آپ کو کالج ڈراپ کر دیتے ہیں۔ میشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ زارون نے جلدی ناشتہ ختم کیا اور میشا کو باہر آنے کا کہہ کر گاڑی نکال لی۔ گاڑی چلاتے چلاتے بھی زارون کی نظریں میشا کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ زارون سامنے دیکھ کر گاڑی چلائے، میشا نے اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے کہا۔ زارون کا یہ انداز اسے مسلسل نروس کر رہا تھا۔ زارون اس کی کیفیت سے خط اٹھا رہا تھا۔ مسز میشا، زارون حیدر، واپسی پر بھی میں ہی لینے آؤں گا آپ کو، اور ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کریں گے۔ میشا نے مسکرا کر اوکے کہا اور اتر گئی۔ زارون کے لیے بھی یہ احساس نیا تھا۔ اسے علم ہی نہیں ہوا کہ کب میشا نے اس کے دل کے بند کواڑوں پر دستک دی اور پورے حق کے ساتھ براجمان ہو گئی۔ زارون کے لیے یہ احساس ہی خوشکن تھا کہ اسے میشا شہزاد سے محبت ہو گئی ہے۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے گاڑی سائیڈ میں پارک کی
اور کال سننے لگا۔ کال کسی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور شہر کے ایک بڑے ہسپتال جانے والے راستے پر ڈال دی۔ کالج سے واپسی پر میشا زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ زارون کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ زارون میشا کو ساحل سمندر لے آیا۔ دن کے اس پہر رش کم تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ میشا کے ساتھ ساحل پر چلنے لگا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا یہ؟ میشا نے زارون کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اکثر یہاں آتا ہوں، میری تنہائی کی ساتھی ہے یہ جگہ۔ زارون نے آتی جاتی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچا آج ان لہروں سے تمہاری ملاقات بھی کروائی جائے۔ کافی دیر تک دونوں ساحل کے کنارے چلتے رہے۔ اس کے بعد زارون نے وہیں قریب کے ایک ریسٹورنٹ میں میشا کے ساتھ لنچ کیا۔ میشا کے لیے یہ اس کی زندگی کا یادگار ترین دن تھا جب زارون نے اس کے ساتھ اپنے بے حد قیمتی پل بتائے۔ آج وہ بے حد خوش تھی۔ اس کی کوشش رائگاں نہیں گئی تھی۔ نکاح کے ذریعے قائم ہوئے اس رشتے نے دونوں دلوں میں محبت کے جو بیج بوئے تھے، آج وہ تنادر درخت کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ شہزاد صاحب نے محسوس کیا کہ زارون کئی دنوں سے پریشان ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا لیکن وہ ٹال گیا۔ شہزاد صاحب نے اسے 2 روز قبل ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں دیکھا جسے دیکھ کر انہیں عائشہ کا گمان گزرا۔ انہوں نے اس سلسلے میں زارون سے بات کرنے کا ارادہ کیا لیکن مناسب موقع نہ ملا۔ آج پھر شام کو انہوں نے سوسائٹی کے پارک میں زارون کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ پارک کے چوکیدار سے معلوم ہوا کہ صاحب روز شام کو اس لڑکی کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ انہیں حیرانگی اس بات پر تھی کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، عائشہ ان کی اپنی بیٹی ہے جو زارون سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ شہزاد صاحب زارون پر شک کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات و واقعات انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو ابھی جا کر زارون کا گریبان پکڑ لیتے لیکن وہ سرِ عام اپنے گھر کی عزت کا تماشا لگانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن وہ میشا کی زندگی یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر زارون عائشہ سے ہی محبت کرتا ہے تو میشا سے شادی کیوں کی؟ میں آج ہی بھائی صاحب کو اور بھابھی سے بات کروں گا۔ زارون کی گاڑی کی آواز پر وہاں موجود ہر شخص نے اپنے گمان کے غلط ہونے کی دعا کی۔ شہزاد صاحب کمرے میں ٹہل رہے تھے جبکہ حیدر صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ دونوں خواتین بھی وہیں موجود تھیں، بس ایک میشا ہی اس سارے قصے سے لاعلم اسٹڈی میں بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ زارون ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں لیے اندر آیا تو کسی کو نہ پا کر یہاں وہاں دیکھا۔ اسٹڈی کی لائٹ جلتی دیکھی تو وہاں جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ حیدر صاحب کی آواز پر چونک کر رک گیا۔ جی ابو، زارون یہاں آؤ، ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زارون ابو کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سب کو وہاں موجود پا کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ جی ابو، زارون تمہارے چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ تم آج کل وقت گزار رہے ہو؟ زارون وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابو، وہ لڑکی عائشہ ہے۔ چند دن قبل ہمارے آفس کا ایک ورکر ایک ہسپتال میں داخل تھا، میں وہاں اسے دیکھنے گیا تھا۔ اسی ہسپتال کے ایک کمرے میں عائشہ بھی ایڈمٹ تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ عائشہ ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور عائشہ کے سامان سے انہیں اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وہ ایک سرکاری ہسپتال میں تھی جہاں عائشہ کی نگہداشت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ وہاں بے آسرا لاوارثوں کی طرح پڑی تھی، جبکہ عائشہ نہ صرف زخمی تھی بلکہ اس کی ذہنی طور پر بھی بہت ابتر حالت تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسے ایک اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروایا۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کے مشورے سے میں نے اس کا علاج شروع کروایا۔ وہ اب آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ خاموش ہوا تو وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر افسردگی تھی۔ چچی جان پر نظر گئی تو وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں دلاسا دیا۔ چچی جان، آپ پلیز روئیے مت، عائشہ اب بالکل ٹھیک ہے، ہم چند دن بعد اسے گھر لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ شہزاد صاحب کی پرسوچ نظریں زارون پر تھیں۔ اس کی واحد وجہ میشا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سب اسی لیے نہیں بتایا اور ابھی بھی نہیں جانتا کہ یہ سب میشا کو کیسے بتاؤں گا۔ آج میشا کی زندگی جس مجدھار میں ہے، اس کی ذمہ دار جتنی عائشہ ہے اتنا ہی میں بھی ہوں۔ اب جب سب کچھ نارمل ہو رہا ہے تو میشا کو دوبارہ دکھ نہیں دے سکتا۔ زارون کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہم عائشہ کو بھی تو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ہم عائشہ کو لے کر اپنے پوشن میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں خود بات کروں گی میشا سے۔ نجمہ کی بات پر سب مطمئن ہو گئے۔ زارون کو بھی لگا ایک بوجھ تھا جو آج اس کے سینے سے اتر گیا۔ زارون اسٹڈی میں آیا تو میشا کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے تھکن واضح تھی۔ یار، تم بیویاں بہت ظالم ہوتی ہو۔ میشا نے زارون کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا
اور آپ مرد صدا کے مظلوم۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زارون وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، سینے پر ہاتھ باندھے، اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ میشا اس کو یوں محویت سے تکتا پا کر کھڑی ہو گئی۔ زارون، آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں، اس کے انداز میں ہنوز کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ زارون، میشا نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ چلے کھانا کھائیں۔ میشا کچن میں آ کر کھانا گرم کر رہی تھی جب پیچھے پیچھے وہ بھی چلا آیا۔ تم بیٹھو یہاں، میں نکالتا ہوں کھانا، اور اچھی سی کافی بھی بناتا ہوں۔ زارون نے میشا کو ٹیبل کے گرد بٹھا دیا اور کھانا گرم کر کے اس کے سامنے چن دیا۔ چلو اب کھاؤ، کتنی مرتبہ کہا ہے کھانا کھا لیا کرو، مجھے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ آپ بھی آئیے، کافی بعد میں بنا لیجیے گا۔ زارون نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر کافی لے کر دونوں لان میں آ گئے۔ میشا، مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ زارون نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری زندگی میں چاہے کیسی بھی صورتحال ہو، کتنی ہی مشکلات آئے، تم مجھ پر بھروسہ کرنا۔ زارون کو آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ میشا کو کھونا یا بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میشا نے زارون کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زارون، ہمارے درمیان جو رشتہ، اس کی بنیاد ہی بھروسہ ہے۔ اگر شادی میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہی نہ ہو تو شادی میں کچھ باقی نہیں رہتا، اور میں اپنے اس رشتے کو کبھی بکھرنے نہیں دوں گی۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس سے خود سے لگا لیا۔ اب یہ جاننا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ عیشا کے آنے کے بعد میں پھر کیا ہوگا۔ کیا زارون اور میشا کے درمیان میں پھر سے کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کیا ان کے رشتے پھر سے خراب ہوں گے، یا میشا کا بھروسہ زارون کو ہمیشہ کے لیے جیت لے گا؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔